اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فطرت اور شریعت میں ٹکراؤ ہے؟ تو اگر فطرت شریعت یہ کہتی ہے کہ مت کھاؤ، جب تو اس کی شکست ہو جائے گی، اس لیے کہ جو دوسرے مذہب ہارے وہ اسی بنیاد کے اوپر ہارے کہ فطرت سے انہوں نے ڈائریکٹ ٹکر کرنے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ سوائے شکست کے اور کچھ نہیں ہوا۔ کرسچینٹی کی تعلیم کی کہ جو دانے رخسار پہ تماچا مارے تم بایاں بھی پیش کر دو۔ دیکھنے میں یہ قانون بڑا حسین تھا، بڑا پرکشش تھا، مگر کیا یہ عملاً ممکن تھا؟ کیا فطرت بشر اس کو قبول کر سکتی ہے کہ ایک رخسار پہ تماچا کھانے کے بعد کوئی بایاں بھی پیش کر دے؟ ممکن ہے کہ نیا مجرم اس عمل سے متاثر ہو جائے، مگر ذہنی مجرم کبھی اس عمل سے متاثر نہیں ہوتا۔ اگر امریکہ کے کسی شہر پر کسی نے بم گرایا تو کیا کرسچن کنٹری امریکہ یہ کہے گا کہ ایک واشنگٹن پہ گرایا ہے تو ایک شکاگو کو گراتے چلے جاؤ تاکہ ہم پکے کرسچن بن جائیں؟ عمل دنیا کے اندر یہ ممکن نہیں ہے۔ لہذا فطرت بشر کے خلاف تھا وہ کرسچینٹی کے جنہوں نے یہ آواز بلند کی تھی کہ ہم تشدد سے کام نہیں لیں گے، اور جو دانے رخسار پہ بایا مارے گا ہم بایا بھی پیش کر دیں گے۔ مگر جب روم میں کرسچینٹی پر تباہی آئی اور ہزاروں عیسائی مارے گئے تو ان کو اپنا آئین بدلنا پڑا، ٹٹ فور ٹیٹ، جو ہمیں مارے گا ہم اس سے زیادہ ماریں گے، معاملہ ختم ہوا۔ ہندو دھرم کے اندر ہے کہ جو سمندر کو پار کر لے اس کا مذہب نصف ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ کروڑوں ہندو آج امریکہ یورپ میں زندگی گزار رہے ہیں سمندر پار کر کے۔ تمہارا کیا ہوا دھرم؟ کہا سب دھرم اب نہیں چلتا، معاملہ ختم ہو گیا۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو فطرت ٹکرائے گی شریعت سے اس کی ہمیشہ شکست ہوگی۔ ہندوستان کی پوتر دھرتی پہ گائے کا گوشت کھانا حرام ہے، امریکہ میں سارے ہندو گائے کا گوشت کھاتے ہیں۔ ارے بھئی یہ گائے کا گوشت کیوں کھاتے ہو؟ کہ یہ گائے ماتا انڈیا میں ہے، امریکن گائے ماتا نہیں ہے، معاملہ ختم ہو گیا۔ اب اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا اسلام نے فطرت کے تقاضوں کو روکا جو اسلام کو تشدد سے کام لینا چاہیے؟ فطرت نے کہا کھاؤ، شریعت نے کہا کلو، تم بھی کھاؤ مگر ٹھہرو۔ ہم نے تمہارے جسم پر آرزوؤں پہ عقل کو مسلط کیا ہے، یہ شہر تمنا بغیر کسی پولیس چوکی کے نہیں ہے، یہاں عقل کا تسلط ہے۔ لہذا جب کھاؤ تو یہ دیکھو کہ اس میں حسین کون ہے، قبیح کون ہے۔ حسن اور قبح کا ادراک کرو، جو اچھا ہو اسے لے لو، جو برا ہے اسے چھوڑ لو، ہر چیز مت کھاؤ۔ ہر چیز کھانے کی نہیں ہوتی، یہ جان بڑی قیمتی ہے، لہذا قیمتی جسم کے لیے میٹیریل کھانے کا بھی قیمتی ہونا چاہیے۔ آپ کے گاؤں کا ٹریکٹر ہے، کہیں سے بھی پیٹرول ڈیزل ڈال لو سڑک پر لگی ہوئی دکان کو، لیکن اگر آپ کے پاس مرسڈیز گاڑی ہے تو آپ اس کا پیٹرول سڑک پہ کھلی ہوئی دکان سے نہیں لیں گے جب تک کہ مستند اسٹیشن نہ ہو، چونکہ جب قیمتی مشین ہو جاتی ہے تو اس کی غذا بھی قیمتی ہوتی ہے، معمولی نہیں ہوتی۔ مرسڈیز گاڑی کا پیٹرول اور ہوتا ہے، لیکن آپ نے اگر کوئی جہاز خرید لیا ہے تو جہاز کا پیٹرول اور ہوگا، مرسڈیز گاڑی کا پیٹرول اور ہوگا۔ جہاز میں بھی جو جنبو جٹ ہیں ان کا پیٹرول اور ہوتا ہے، فرانس کے میراج کا پیٹرول اور ہوتا ہے۔ تو جتنی قیمتی چیز ہوتی چلی جائے گی اتنے ہی غذاؤں میں بہت ضروری ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہے مشین مگر جو گھٹیا مشینیں ہیں جو چاہے ڈال دو، مگر جتنی قیمتی مشین ہوگی اس میں اتنا ہی موسٹ ریفائنڈ پیٹرول ڈالنا پڑے گا۔ تو اب جب جانوروں کی غذا اور انسانوں کی غذا کا سوال ہو تو جانور کی غذا اور ہوگی، انسان کی خوراک اور ہوگی، اور جب بات انسانوں کے اندر آ جائے تو انسان کی خوراک اور ہونی چاہیے، مسلمان کی خوراک اور ہونی چاہیے۔
اور جب بات مسلمان تک آئے تو مسلمان کی خوراک اور ہونی چاہیے، صاحب ایمان کی خوراک اور ہونی چاہیے۔ اور جب مومنین میں بات آئے تو مومنین کی خوراک اور ہوگی، امیر المومنین کی خوراک اور ہوگی۔ تو لہذا جب انسان کو بھوک لگی، آرزو تھی، اسلام نے اس آرزو کی مخالفت نہیں کی، اس لیے کہ بھوک کا احساس دنیا نے خود پیدا نہیں کیا، معبود نے پیدا کرایا تھا۔ جسم کے مینٹیننس کے لیے، فزیکل ہیلتھ کے لیے ضروری تھا کہ اس کو خوراک کی ضرورت ہو۔ ہمیں پیٹرول کی ضرورت گاڑی میں جب پڑتی ہے، گاڑی انڈیکیشن دیتی ہے، یہ انسان کی نقل ہے کہ قدرت اگر بھوک نہ لگاتی تو بھوکے انسان کو پتہ کب لگتا کہ میرے جسم میں حرارت اور انرجی کی کمی ہے۔ لہذا بھوک آٹومیٹک سسٹم ہے جو انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ تمہاری غذا کا گراف اب نیچے گر رہا ہے، انتظام کرو ورنہ چلتے چلتے مر جاؤ گے۔ تو لہذا یہ بھوک کا احساس قدرت نے لگایا، اب کھاؤ تو شریعت یہ مت کہتی ہے کہ مت کھاؤ، ضرورت نے کہا کھاؤ، شریعت نے کہا کھولو، مگر کھاؤ تو عقل سے پوچھ کے کھاؤ، کون سی چیز انسانوں کے کھانے کی ہے، کون سی چیز جانوروں کے کھانے کی ہے۔ پہلے حسن اور قبح کا ادراک کرو، یہ اگلی ہے، یہ بیوٹی ہے، تو بیوٹی کو لے لو، اگلی کو چھوڑ دو، حسن کو لے لو، قبیح کو چھوڑ دو۔ جہاں حسن ہو وہ اچھا ہے، جہاں برائی ہو وہ بری ہے۔ تو اب حلال جانور الگ اور حرام جانور الگ۔ حرام جانوروں کی ڈیفینیشن کیا ہے، کیوں حرام کیے گئے؟ تو اسلام میں دو لفظ ملتے ہیں، حلال اور حرام۔ اس کی ڈیفینیشن بڑی مشکل ہے، کون سی چیز بیٹر ہے، کون سی چیز بری ہے، کون سی بیٹر ہے۔ اسلام نے بس ایک ہی مطلب کی بات کہی، جو مقصد انسان کو لیے معاون ہو وہ حلال ہے، جو مقصد زیست زندگی کے لیے مضر ہو وہ حرام ہے۔ جو ہدف تک پہنچا دے وہ حلال ہے، جو ہدف سے روک دے وہ حرام ہے۔ لہذا ایک ہی ڈیفینیشن ہے اچھائی اور برائی کی، جو مقصد زندگی کے معاون ہو وہ اچھائی ہے، جو مقصد زیست کے خلاف ہو وہ حرام ہے۔